پروگرام رمضان دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں کا یہ سمے ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ وقت ہماری جسمانی زندگی، دنیاوی زندگی کو بہتر کرتا ہے اور اخروی زندگی یعنی قیامت کی زندگی کو بھی، یعنی کہ ہماری روح کو بھی اور ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جہاں روزہ ہمارے ارادوں اور ہمارے کرموں کو سدھارتا ہے، کاموں کو بدلتا ہے، نماز ہمیں اپنے خدا سے جوڑتا ہے، دن اور رات کا عمل ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور اللہ کے، خدا کے، بھگوان کے قریب ہونے کا راستہ بتاتا ہے۔ کیا ہے رمضان کا حکم؟ کیا چاہتا ہے اس کائنات کا رب، ہمارا رب؟ دیکھیں مولانا قاری عاشق ثاقب سے خاص بات چیت۔ رمضان کریم کا پاک مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس رمضان کریم میں جو ہے مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر عبادت میں جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس رمضان کریم میں کیا کیا فضیلت ہے، ان سب بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ بتائیے ہمیں کس طریقے سے ہم اس رمضان کو دیکھتے ہیں اور کون کون سی عبادت ہمیں اس رمضان میں کرنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور اس سے بھی بڑا اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کے اندر اور ایک رمضان المبارک لایا ہے۔ جو رمضان المبارک اپنے فضائل و مناقب، جس میں آقا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، قرآن سے بھی اس کے فضائل ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے ماہ رمضان کے روزے آپ پر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے آپ سے پہلے قوموں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ یہ رمضان المبارک ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ کے بندے کو، اللہ کے بندیوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ جو ہم نے گناہ گاری کی ہے، سیاہ کاریاں کی ہیں، اپنے نامہ اعمال کو ہم نے جو گناہوں سے بھرا ہے، اللہ ایک موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ان گناہوں کو اللہ کے بارگاہ میں لے کر وہاں معاف کرائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، بہقی کی روایت ہے، راوی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ دے رہی تھی، صحابہ کو ایک نصیحت کر رہے ہیں، صحابہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد حضر لکم شہر عظیم، آپ کے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سائے افغن ہونے جا رہا ہے، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے اس میں نکتے بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ ایک اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں پر، وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات کا قیام اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر نفل قرار کیا ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس مہینے کے اندر کوئی غیر فرض ادا کریں، غیر فرض مطلب ہے سنت، نوافل،
कोई भी सुन्नत नवाफिल आपने अदा किए हैं तो उनका दर्जा अल्लाह के यहाँ इस महीने के अंदर फर्ज के बराबर है, यानी उनका सवाब जो लिखा जाता है वो फर्ज के बराबर लिखा जाता है। और आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप एक फर्ज को अदा करेंगे तो उस एक फर्ज को 70 फर्जों का सवाब लिखा जाता है। और आगे एक अहम नुक्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हुआ शहर सब्र, ये जो महीना है ये सब्र का महीना है। सब्र सवाबुल जन्नह, और सब्र का बदला है जन्नत। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि इसमें सब्र की क्या बात है कि इंसान को प्यास लगती है, इंसान को भूख लगती है, या इंसान के ख्वाहिशात उभर जाते हैं। इसको हुक्म है कि सुबह तोलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब को आपको हलाल काम जो है खाना पीना या अपनी बीवी से सोहब्बत वगैरह करना वो भी हराम हो जाता है, क्योंकि तोलुए आफ्ताब से लेकर यानी क्या कहते हैं इसको तोलुए फज्र यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये चीजें भी छोड़नी है इसको। एक बंदा अल्लाह की यहाँ तकवा की जो आगे बात की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि मुझे मकसद है कि आप जब रोजे रखेंगे तो इससे आपको परहेजगारी, इसको तकवा आपको हासिल हो जाए। तकवा की एक बेहतरीन मिसाल यही है कि हम किचन में जाते हैं, किचन में 10 वैरायटी बने हैं, मैं और अल्लाह के सिवा कोई और तीसरा वहां मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने नफ्स तो कह रहा है कि खाओ, कौन देख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने मना किया है कि इस महीने के अंदर सुबह सादिक से और आफ्ताब तक मुझे खाना पीना छोड़ना है, मुझे ख्वाहिशात छोड़नी है, मुझे क्या कहते हैं इसको, ये जो तमाम हलाल काम भी है इसमें जैसे खाने पीने की चीजें हैं या ख्वाहिशात है बाकी चीजें हैं, तो गुरूब आफ्ताब तक मुझे ये सब छोड़ने हैं। तो तकवा इसी चीज का नाम है कि अल्लाह के सिवा इसको कोई नहीं देखता है। नफ्स कह रहा है खाओ, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहा है नहीं, अगर कोई नहीं देख रहा है कि मेरा अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा की बात है। तो मकसद है इन रोज़ों का कि हमें परहेजगारी आ जाए, हमारी जिंदगी के अंदर हम मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह को डरने वाले बन जाए, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर। तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है रमजानुल मुबारक के, जिस तरीके से आप माह मुबारक के अंदर आज आप देखेंगे, अगर आप किसी को भी कहेंगे थोड़ा बड़ा भला कुछ कहेंगे तो वो आगे से कहेगा आपको मैं रोजे से हूं। तो आज जो गुनहगार बंदे भी हैं वो भी इसमें एहतराम करते हैं कि नहीं मैं रोजे से हूं, मेरे रोजे खराब हो जाएंगे, झूठ छोड़ते हैं, क्या कहते हैं इसको, बदधांती छोड़ते हैं, बुरी नजर का हर एक चीज के परहेज करते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग कोर्स है कि अल्लाह के बंदे अगर आपने एक महीने के अंदर इन चीजों पर परहेज किया है तो आगे जो 11 महीने हैं वो आपको इसी तरीके को गुजारनी है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा ही इसीलिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। ये बाकी जो चीजें हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी जरूरत है, इसके लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा नहीं किया है। तो अल्लाह ने इस रोए जमीन पर 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, जैसे वो बाकी मखलूकात को खिलाता है वैसे तो इंसान को भी खिलाता है। तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने मुख्तस अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये जो रोज़ों का मकसद है इसमें इबादत का जो बजट बढ़ जाता है, जैसे एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है, सुन्नत का नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर इस महीने में हम अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो वैसे भी कुरान के अंदर है कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो 1 रुपए को 700 रुपए का बदला मिलता है। जैसे सूरह बकरा के अंदर आयत है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस किसान की तरह जिसने जमीन के अंदर बीज बोया है और फिर बोझ मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, कि उस एक बीज से वहां एक दरख्त निकला है, एक पौधा निकला है, उसके 7 बालियां हैं और हर बाली पे वहां 100 दाने हैं। यानी 1 रुपए हमने अल्लाह की बारगाह के अंदर खर्च किया है तो उस 1 रुपए को अल्लाह 700 रुपए तक बढ़ाता है। ये तो बाकी महीने के अंदर अल्लाह के राह में खर्च करने के। हाँ, जब हम रमजान में करें, इसीलिए सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का जो मामूल है वो रजब में ही अपने आप को पाक करते थे, ज़कात निकालते थे, बाकी चीजें अदा करते थे। और आज दौरे हज़रत के मुसलमानों का जो दस्तूर है वो अपने माल के ज़कात, सदका, खैरात ज्यादातर खर्च इसी महीने में करते हैं। क्यों?
کیونکہ اس مہینے میں اللہ تو بجٹ بڑھاتا ہے کہ 1 روپے کو 70,000 روپے کا ثواب ہے، جیسے باقی اعمال کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے کیونکہ آگے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شہر المواسا، یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے جو ہمارے غریب ہیں، غربا ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تپتی دھوپ میں جب پیاسے ہوتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں زبان حلق کے اوپر آ جاتی ہے، منہ میں آ جاتی ہے نا، زبان کے نکل آنے اتنا پیاس لگ جاتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اپنی زندگی کبھی کبھار فاقے میں بھی گزارتے ہیں۔ یہ سبق ہے ان روزوں کا کہ ان کا احساس آپ کو کہیں ہو جائے یا نہ ہو جائے، رمضان میں آپ کو کم از کم اس کا احساس ہو جاتا ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ سمجھو کہ میرا ہمسایہ جو ہے، میرا پڑوسی جو ہے، میرا رشتہ دار جو ہے، یا میرا جو بھی ہے، اگر وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں 10 نعمتیں وہاں اپنے گھر میں کھا رہا ہوں، مجھے ایک احساس ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں بھی 2 نعمتیں ہونی چاہیے۔ تو رمضان کے بہت سے فضائل ہیں قرآن کریم کے اندر، کیونکہ اس رمضان المبارک کو نسبت ہے قرآن کریم سے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اس کے فضائل ایسے نہیں بڑے ہیں، بلکہ کیونکہ اس کی نسبت جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے، کیونکہ قرآن ام الکتاب ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کلاموں کا جو سردار ہے وہ کلام اللہ ہے، اس لیے اس کی نسبت بڑی ہے رمضان المبارک کو قرآن کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اصل تو حق ہے، مسلمان کا ایک حق ہے کہ قرآن کریم کا کہ کم از کم ایک پارہ ہم روز تلاوت کریں، لیکن اس کو نسبت ہے رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ پورے مہینے میں یہاں اللہ کو یہی مقصد ہے کہ میرے بندے آ جائیں میرے در پر اپنی گناہوں کی تھیلی لے کر، میں ان کو یہاں سے معاف کر کے ایسے بناؤں جیسے کہ وہ اسی ٹائم ماں کے پیٹ سے ہیں۔ قاری صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رمضان کے جو الگ الگ فائدے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے عشرے کی بات کریں، دوسرے عشرے کی بات کریں، تیسرے عشرے کی بات کریں، اس میں کیا کیا فائدے ہیں وہ ہمیں ناظرین تک پہنچائیں۔ جی دیکھیے، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمہ، یہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن جو ہے اس مہینے کے، ان کو فرمایا کہ رحمت کے 10 دن ہے، یعنی اللہ کی رحمت گناہگاروں کو پکار رہی ہے، آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ میرے سامنے، میں اپنی رحمت سے آپ کو مالا مار کر کے، یعنی پہلی جو اس کے 10 دن ہے وہ رحمت کے 10 دن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہ رحمہ، اس کے جو پہلے 10 دن ہے وہ رحمت کے 10 دن ہے، گناہگاروں کو لایا اللہ کی رحمت نے اپنے دربار کے اندر، جب رحمت نے ان کو کھینچا ہے اپنے دربار کے اندر، فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے جو درمیان کے 10 دن ہے، یعنی 11 سے لے کر 20 تک، وہ مغفرت کے 10 دن ہے۔ رحمت نے کھینچ لایا ہے کن کو؟ گناہگاروں کو، اور کہاں پہنچایا؟ مغفرت کا۔ یہاں جو دوسرا عشرہ ہے اس میں عام مغفرت کا اعلان ہے، ہاں کچھ لوگوں کو جن کو شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہے، وہ کچھ اشخاص ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، رمضان میں بھی ان کی مغفرت، یا ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جو لوگ اس رمضان کے اندر جھوٹ نہیں چھوڑتے، بد نظر نہیں چھوڑتے، بددانتی نہیں چھوڑے، دھوکہ دہی نہیں چھوڑتے، ہاں اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، اپنے آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کو ان کا فاقہ رہنا، ان کا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی، یعنی جو ان کا وہ فاقے سے رہے، وہ پیاسے سے رہے، کوئی حاجت ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو اس رمضان کے روزوں کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑیں، ایک دوسرے کی غیبت کو نہ چھوڑے، اپنے کانوں کو روزدر نہ رکھے، اپنی آنکھوں کو روزدر نہ رکھے، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں نہ رکھے، تو ان کا وہ پیاسا رہنا، ان کا فاقہ رہنا، وہ ان کے بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ فرمائے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ان کو اس کے سوا کچھ اور نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت اسی کو جس کو رحمت نے کھینچ کر لایا ہے، پہلا رحمت، دوسرا
मगफिरत। अब जब दूसरे अशरे में अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, मोमिनीन के उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ फरमाया है, माफ फरमा के आगे फरमाया तीसरा अशरा व इत्कुम मिनन नार, जो आखिरी अशरा है वो है जहन्नम से आजादी, जहन्नम के आग से आजादी। क्यों? पहले में रहमत ने खींच कर लाया मगफिरत तक, मगफिरत हुई, जिसकी मगफिरत हो जाएगी वही जहन्नम से आजाद है। ये तीसरा अशरा है। ये तीन अशरे, ये तीन हिस्से अल्लाह के नबी वसल्लम ने इसके किए हैं। वैसे बेशुमार फजाइल हैं माह मुबारक के अंदर। जैसे कि और एक हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल रोज़े महशर के दिन रोज़े और कुरान दो चीज़ें अल्लाह के यहाँ सिफारिशी होंगी, वो सिफारिश करेंगे, वो अल्लाह के यहाँ आएंगे, उनको जुबान आएंगे, वो बाज़ाब्ता अल्लाह से रोज़े जैसे कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्फाज मौजूद है कि वो अल्लाह से कहेंगे कि मैंने इसको खाने से रोका है, मैंने इसको पीने से रोका है, मैंने इसको ख्वाहिशात से रोका है, बाकी चीज़ों से रोका है, अब मैं इसके बारे में सिफारिश करती हूँ, तो मेरी सिफारिश कबूल की जाए। तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया इन रोज़ों की सिफारिश कबूल की जाती है। दूसरा फरमाया, दूसरा सिफारिशी बन जाएगा कुरान करीम। कुरान करीम क्या कहेगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने इसको रात के आराम से रोका है, दिन भर बेचारा थका था, दिन भर बेचारा बहुत परेशान था, दुकान पर था, काली क्या कहते हैं अपने दफ्तर में था या मजदूरी पर था, लेकिन रात को जब इशा के बाद तरावी का क़याम का वक्त आया तो वो खड़ा हुआ और कुरान को सुना, बड़े शौक से कुरान को सुना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कुरान उस वक्त कहेगा अल्लाह से कि मेरे अल्लाह, मैंने इसको आराम से रोका, नींद से रोका, ये बहुत थका था, इसको नींद का बहुत ज्यादा तकाजा था, लेकिन इसके बावजूद इसने क्या नींद को छोड़ा है, ये मुझे सुनता रहा, ये मुझे सुनाते रहे, हाँ, ये मुझे पढ़ते रहे, ये मुझे पढ़ाते रहे। तो फिर कहा कि ये कुरान कहे कि मेरी सिफारिश कबूल की जाए। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की भी सिफारिश इसके हक में कबूल की जाएगी। कारी साहब हमें ये बताएं, क्योंकि जिस तरीके से कुरान में भी ये बताया गया है कि रमज़ान में आप खास तौर पर जो है अपने जो आस पड़ोस के जितने भी आपके अफराद हैं जो थोड़े से BPL के नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नजरसानी रखे। तो इस बारे में सर क्या कहना है? दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हर एक का हक मान दिया है। अल्लाह ने बेशुमार आयात में गरीबों गुरबाओं का तज़किरा किया है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया है साइल के बारे में, जो आपको सवाल करे मेरे यहाँ, जो आपको कहे कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, तो कहा कि उसको कभी यानी धक्का नहीं देना। तो ऐसे ही कुरान ने बेशुमार आयात में गरीबों गुरबाओं का हक बयान किया है। तो इस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि वह हुआ शाहुल मवासा, ये हमदर्दी का महीना है। यानी ये जो गरीब है, गुरबा है, मुफलिस है, नादार है, यतामा है, इसी तरीके से जो हमारे विडो माएँ बहनें हैं, उनका ख्याल खुद अल्लाह के हुजूर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा है। वो बहुत ज़्यादा इस कायनात के अंदर उतना सखी था ही नहीं कोई जितना सखी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान करीम के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि गरीबों के बारे में, यतीमों के उनके हक़ को बयान किया है, मसाकीन का हक़ बयान किया है। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए एक सरमाया ही ऐसा रखा है, एक मद ही ऐसे कुछ मद ऐसे रखे हैं कि जो गरीबों गुरबाओं यतीमों मसाकिनों बेवाओं पे खर्च किए जाते हैं। जैसे ज़कात है, सदक़ात हैं, खैरात हैं। इसी तरीके से इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी एक मद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बयान किया, शरीयत इस्लामिया ने बयान किया है कि इस रोज़ों को पाक साफ करने के लिए जो हमको सदक़े फ़ित्र निकालना पड़ता है, सदक़े फ़ित्र निकालना पड़ता है, वो रोज़ों की तत्हीर है। एक तरीके से उससे रोज़े पाक हो जाते हैं, और दूसरे तरीके से जो हमारे पोर फैमिलीज है, जो हमने मतलब हमारी सोसाइटी में है, गरीब है, गुरबा है, यतीम है, मसाकीन है, उनके खाने का बंदोबस्त उसी से हो रहा है।
وہ جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک غریب کو دیں، ایک مفلس کو، ایک نادار کو دیں، وہ اپنی عید، وہ ماہ رمضان کو اس طریقے سے گزارے، اس کو بھی کسی چیز کی کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ دیکھیے مولوی صاحب، کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قاری صاحب، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ٹائم ہے اپنا صرف جو ہے وہ تلاوت پہ کرتے ہیں، قرآن شریف پہ کرتے ہیں، تو کیا کیا فائدے ہیں اس کے؟ تو دیکھیں، اس میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کو آپس میں ایک نسبت ہے۔ رمضان کے جو فضائل ہے وہ فضائل قرآن کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس قرآن کو ماہ مبارک کے اندر نازل کیا ہے، اور اسی لیے اس رمضان المبارک کو 12 مہینوں غیرہ مہینوں پہ جو فضیلت ہے، جو فوقیت ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اور قرآن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے متعلق، کیونکہ باضابطہ کیونکہ اس کا وابستہ جو ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں تعلق ہے رمضان کے ساتھ ہے، اس لیے بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت مسلمہ کو تعلیم دی ہے، امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ دو چیزیں قرآن اور رمضان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ دو چیزیں آپس میں ان کا تال میل ہے، کیونکہ رمضان کو فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے اس رمضان المبارک کے اندر جب بھی ہماری زندگی کے اندر رمضان آ جاوے تو زیادہ تر ہر ایک چیز سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو زیادہ تر پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم اس رمضان مبارک کے اندر اگر ہم ایک قرآن کریم کو ختم کریں گے، ایک قرآن کریم مکمل کریں گے، تو بقیہ رتوں کے بقیہ مہینوں کے حساب سے وہ 70 مہینے یعنی قرآن پاک ہوئی ہے، کیونکہ بجٹ ہو جاتا ہے، اس میں بجٹ بڑھ جاتا ہے، اس میں بجٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے قرآن کو بار بار اس کی تعلیم کی جاوے، اس کو سمجھا جاوے، اس کو پڑھا جاوے، پڑھایا جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے۔ مولوی صاحب، کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں صدقہ اور زکوٰۃ یہ ایک بڑا ایک ہمارے مذہب میں ایک پلر ہے، کس طریقے سے ہمیں صدقہ دینا ہے، کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، وہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کے بھی فائدے بتا دیجیے ہمیں۔ دیکھیں، دور حاضر کے مسلمانوں کا جو دستور ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ، ہم صدقات، خیرات، ہر لحاظ سے سب سے زیادہ خرچ جو کرتے ہیں وہ رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر 1 روپے کو اللہ کے یہاں خرچ کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ غریبوں غرباؤں کا حق ہے، یتیموں مساکینوں کا حق ہے، مدارس کا حق ہے، اسی طریقے صدقہ خیرات بھی انہی کا حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ، ہم اپنے کیا کہتے ہیں صدقہ و خیرات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے جو حدیث کے اندر آیا ہے، قرآن کے اندر جو تذکرہ آیا ہے کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کا قیمت ہو، یا اس میں تو کچھ چیزیں ایسے آئیں جیسے سونا 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کے مقدار اس کے پاس رقم ہو۔ لیکن زکوٰۃ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مفتیان کرام ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں، ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر ہے جس مال کا پہلے ہمیں قرضہ ہے، پورے تمام اخراجات کو نکال کر جو بچ جاتا ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بچ جاتا ہے اور پھر اس پہ پورا سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ کی لازمی ہے کہ اس پہ سال گزرنا چاہیے۔ اگر اس دور میں ہم لے جائیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کا قیمت 45,000 یا 40,000 ہے، یہ 40,000 آج 30 رمضان 2026 میرے پاس موجود ہے، 3 رمضان ہے آج یہ موجود ہے، اگلے سال پھر اسی 3 رمضان 2027 کو اگر میرے پاس اتنی رقم موجود ہے تو میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے۔
ٹھیک ہے. ہم بیچ میں یہ بڑھ جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن دیکھنا ہے 3 رمضان 2024 کیا رقم تھی میرے پاس، قرضہ ورزہ نکال کر، اخراجات پورا نکال کر، سب کچھ نکال کر کتنا بچت ہے. پھر 3 رمضان 2027 کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو میں صاحب نصاب ہوں، میرے پاس زکوٰۃ فرض ہے. تو مولوی صاحب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ نے زکوٰۃ پہ بھی روشنی ڈالی، صدقات پہ بھی روشنی ڈالی، تو آخر میں آپ کی میسیج کیا رہے گی دین اسلامی کے جتنے بھی لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ بس میسیج یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہمارے زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک پھر ایک بار آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہمیں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قیام کا اہتمام کریں. صبح ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، 5-10 منٹ پہلے اٹھیں گے، یعنی سحری سے پہلے بھی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد پڑھیں گے، کیونکہ اس ٹائم قبولیت کی گھڑی ہے. زیادہ تر ہم پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے. پوری انسانیت کے لیے ہم 2 قطرہ آنسو بہائیں گے کہ اللہ پوری انسانیت کو اس مصیبت سے نجات دے. لوگ ہر طریقے سے پریشان، کوئی تو مال کے رنگ سے پریشان ہے، کوئی صحت کے رنگ سے پریشان ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہیں، مال کے اندر یعنی کاروبار کے اندر پریشانیاں ہیں. تو اللہ کو اس وقت، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آخر رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تبارک و تعالی آسمان اول کی طرف مخاطب ہو کر لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو ندا دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق سے مالا مال کر دوں. تو ہم اس چیز کے محتاج ہیں. تو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک گزارش، ایک میسیج ہے میری طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، اپنی پوری امت مسلمہ کو، حتیٰ کہ پوری انسانیت کو یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں گناہوں سے پاک فرما کر وہاں کیا کہتے ہیں جنت الفردوس میں داخلہ دیں. ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں دنیا کی مصیبت سے بھی بچائے، آخرت کی مصیبت سے بھی بچائے. یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر فساد ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہر طریقے سے پریشانیاں ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں کریں، اس کے لیے بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں راحت کی، چین کی زندگی عطا فرمائے. یہ تھے قاری صاحب جنہوں نے رمضان کے اس پاک مہینے پہ روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اس رمضان کو گزارنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں صدقہ فطر اور اپنے ہمسایوں کا کس طریقے سے ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. جموں کشمیر لداخ کے لیے میں اننت ناگ سے میں جنید لولو.